میں سے چند نشانیوں کا ذکر کیا جائے گا جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں، جس کے بعد قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی نشانی جو علامات قیامت کبریٰ میں سے بڑی نشانی ہوگی اور سب فتنوں میں سے بڑا فتنہ ہوگا، سب مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت ہوگی، ساری دنیا کی پریشانیاں ایک طرف لیکن مجھ سے بھی بڑی پریشانی ہوگی۔ وہ فتنہ، وہ سب سے بڑی مصیبت، وہ پریشانی جو امت کو لاحق ہوگی وہ ہے فتنہ مسیح الدجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بکثرت اس فتنے سے آگاہ کیا، متنبہ کیا، خبردار کیا، اور اس فتنہ کی ہولناکی کے متعلق کتب احادیث میں بے شمار آپ کو واقعات حدیث مل جائیں گی۔ چند ایک روایات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے انہی پر گفتگو کرتے ہیں کہ جائے کہ دجال کے فتنہ کے متعلق ایک الگ موضوع، الگ خطبہ، الگ تحریر، الگ تقریر مل سکتی ہے، جو کہ ایک لمبا طویل موضوع ہے۔ جب ہم سب احادیث کو یکجا کریں، لیکن ہمارا مقصود موضوع کو طوالت دینا نہیں ہے، بلکہ اس واقعے سے متعلق، اس فتنہ سے متعلق مختصر رہنمائی دینا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس طرف اپنی بات کو شروع کروں، اس سے پہلے یہ بھی احباب کے پیش نظر گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس فتنہ سے بہت سے لوگ آج بھی اس کے انکاری ہیں۔ جس طرح منکرین قیامت پائے جاتے ہیں، وہ اس فتنہ کے انکار کا بھی باعث بن ہیں، اور وہ انکار کرتے ہیں، انہوں نے انکار کیا۔ جو منکرین حدیث ہیں وہ بھی اس فتنہ کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اس فتنہ کا قرآن میں تذکرہ نہیں کیا۔ پھر مختلف احادیث کو سامنے رکھ کر وہ اس فتنے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اگر ایک چیز کا قرآن مجید میں تذکرہ نہیں ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے دین اور شریعت سے متعلق وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن میں نماز کا ذکر کیا ہے، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے، اوقات کیا ہیں، ترتیب کیا ہوگی، رکعات کیا ہوں گی، نوافل کتنے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد کیسے بیٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلیں گی، اور اللہ کے رسول کی احادیث بھی وحی الہی کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ وہ جو کہتے ہیں، جو امت کو بتایا جاتا ہے وحی الہی ہوتا ہے۔ اگر کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولے بھی تو فوراً اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور اس چیز کی تصحیح کر دی۔ اس ضمن میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
چند بیویوں کے کہنے پر اکسانے پر کہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز کھا کے آئے ہیں جس سے بدبو آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے شہد چکھا تھا اپنی کسی بیویوں میں سے کسی بیوی کے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ فوراً اللہ نے قرآن نازل کیا اور کہا کہ اے پیغمبر، حلال اور حرام کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ جس چیز کو ہم نے حلال قرار دیا وہ حلال رہے گی، اس چیز کو ہم نے حرام قرار دے دیا وہ حرام رہے گی۔ اس لیے محترم پیارے بھائیوں، اس طرح اس وقت مختلف فتنے اور بالخصوص الحاد کے فتنہ، شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے والے فتنے رونما ہیں، ان فتنوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور کتاب و سنت سے متعلق آگاہ رہنا چاہیے تاکہ ہم فتنوں کا مقابلہ بھی کر سکیں۔ فتنہ مسیح الدجال کے متعلق احادیث میں جو رہنمائی کی گئی، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنہ کے متعلق ذکر کرتے ہوئے فرمایا، الدجال اعور العین الیسریٰ، لوگو دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، بائیں آنکھ اس کی کانی ہوگی۔ ایک ہوتا ہے اندھا پن اور ایک ہے کانا، کہ جس کی آنکھ والی جگہ تو موجود ہوگی لیکن آنکھ نہیں ہوگی۔ ایک ہوتا ہے اندھا، آنکھ موجود ہوتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے فرق ہے کہ نابینا اور کانا میں۔ اگر آپ کسی کو کانا کہیں گے تو کیوں اپنی عزت کے اندر فرق محسوس کرتا ہے، کہتا ہے مجھے دکھائی نہیں دے رہا، اللہ کی بات ہے لیکن تم مجھے کانا تو نہ کہو۔ تو کانا وہ ہے کہ جس کی آنکھ ہو ہی نہ، صرف آنکھ کا یہ ڈھانچہ بظاہر نظر آ رہا ہو، اندر میں آنکھ بالکل موجود نہ ہو، ضائع ہو چکی ہو۔ آپ نے فرمایا دجال اعور العین الیسریٰ، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، یہ اس کی بڑی نشانی ہے۔ جفال الشعر، اور اس کے متعلق مزید فرمایا کہ اس کے جسم پر بکثرت بال ہوں گے، گھنے بال ہوں گے، دور سے پتہ چلے گا یہ دجال ہے۔ معاہ جنت و نار، اس کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہوں گے۔ وہ اپنے آپ کو رب بھی کہے گا اور کہے گا دیکھو یہ میرے پاس جنت ہے، یہ جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فنارہ جنت و جنتہ نار، کہ جو اس کی جنت ہوگی وہ دراصل جہنم کی آگ ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ دراصل اس کی جنت ہوگی۔ اس لیے اس کا نام دجال رکھا گیا ہے۔ دجال، دجل، دھوکہ، فریب سے ماخوذ، کہ دھوکہ فریب پر مبنی یہ دجال نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، فریب کرے گا، خوشنمائی تو ہوگی حقیقت نہیں ہوگی، بظاہر تو سفید نظر آئے گا لیکن اندر سے وہ کالا ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ بظاہر مسلمان لیکن ہوں منافق، دھوکہ دہی والی پالیسی رکھنے والا دجال۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قرب قیامت، علامات قیامت میں سے کچھ نشانیاں یہ ہیں کہ اس سے پہلے اس امت کے اندر 30 کے قریب دجال آئیں گے،
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دجال اکبر ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی امت کو دھوکہ دے رہے ہوں۔ انہ یزعم انہ رسول اللہ، ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، پیغمبر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی تھے، آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک رہے گی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو یہ دعویٰ کرے وہ امت کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ 30 کے قریب دجال آئیں گے جو بڑے دجال کی راہ کو ہموار کریں گے، اس کے ماحول کو سازگار بنائیں گے، اور پھر اس کی آمد ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حذیفہ، میں دجال کے متعلق تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ وہ دجال جب آئے گا اس کے پاس 2 نہریں ہوں گی، ایک نہر جس کے متعلق فرمایا اس میں سفید پانی ہوگا جو سامنے آنکھوں کے نظر آ رہا ہوگا، اور دوسری نہر میں آگ بڑک رہی ہوگی جو سامنے آنکھوں کے آگ نظر آ رہی ہوگی۔ فتنہ کے متعلق خبردار کرتے ہوئے اس دجل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نقاب کیا اور فرمایا وہ نہر جس میں آپ کو سفید پانی آنکھوں کے سامنے نظر آئے وہ دراصل آگ ہے، وہ آگ ہوگی جو بظاہر پانی نظر آ رہا ہوگا، سفید کلیئر، اور پھر فرمایا وہ جو آگ ہوگی وہ دراصل پانی ہوگا۔ آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا ہے تو آگ کے اندر کود پڑو، اس میں خوب ڈبکیاں لگاؤ، اور وہ دراصل پانی ہوگا اور اس کو خوب پیو۔ تو یہ دجال کی علامات میں سے کچھ علامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو صحیح مسلم کے اندر احادیث کتاب الفتن میں موجود ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اسی حدیث میں وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کالا ہوگا اور اس کی آنکھ پر موٹی سی تہ ہوگی، جس طرح انگور کی بیل کی تہ ہوتی ہے، اس طرح اس کی جلد ہوگی جو اس کو ڈھانپ پہ رکھے ہوئے ہوگی، اور بائیں آنکھ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکتوب بینہ عینین کافر، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور کیفیت یہ ہوگی اگر کوئی ان پڑھا ہے تو وہ بھی پڑھ لے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان والی جگہ پر کافر لکھا ہوا ہے۔ اور اگر پڑھا لکھا ہوا ہے تو تب بھی پہچان لے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہے۔ یہ پکا بند کہ صحت ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے آج تھوڑی معذرت اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنہ سے متعلق مزید خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرمایا ما بین خلق آدم الى قیام الساعت خلق، قیامت تک سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی ایسا
مخلوق میں سے ابھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ بعض روایات میں ہے کہ ان میں سے مخلوق میں سے کوئی ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا کہ اکبر من الدجال، خود دجال سے بھی بڑا ہو۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال روئے زمین پر 40 دن رہے گا۔ 40 دنوں میں سے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے برابر ہوگا پہلا دن۔ ان 40 دنوں میں سے دوسرا دن ایک ماہ کے برابر ہوگا۔ ان 40 دنوں میں سے تیسرا دن اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، اور پھر جو مزید دن باقی بچیں گے وہ عام دنوں کی طرح ہوں۔ پوری روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا فتنہ اور مصیبت اور فساد یہ دجال ہو۔ چند جگہ ہیں جہاں دجال نہیں جا سکے گا۔ پوری روئے زمین 40 دنوں میں رون ڈالے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اللہ کی زمین پر مکہ اور مدینہ وہ شہر ہے، فرمایا ان جگہوں پر دجال نہیں جا سکے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے بیت المقدس، مسجد اقصی کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی آپ نے طور پہاڑ کا بھی ذکر کیا کہ ان 2 جگہوں پر، بلکہ ٹوٹل یہ 4 جگہ بن جاتی ہیں جہاں دجال نہیں جا سکے گا۔ اس کا فتنہ آپ نے فرمایا علامتہ ینقص فی الارض، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ زمین پر ٹھہرے گا 40 صباح 40 دن، یبلغ سلطانہ کل منحر، روئے زمین کی ہر جگہ پر اسی کی سلطنت اور حکومت ہو، وہ جو چاہے گا کرے گا۔ حتیٰ کہ بعض حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زندہ شخص کو کہے گا کہ جو خدائی اختیارات ہیں، رب والے اختیار ہیں، وہ میرے پاس بھی ہے۔ وہ ایک زندہ بندے کو ان کے سامنے پکڑ کے قتل کر دے گا، مار دے گا، اس کی روح قبض ہو جائے گی، پھر اس کو کہے گا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے۔ تو وہ بندہ جو مومن ہوگا، اہل ایمان میں سے ہوگا، وہ اس کی جب یہ نشانی دیکھے گا تو کہے گا ہاں تو دجال ہے۔ اللہ کے رسول نے تیرے متعلق ہمیں اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا، پیش گوئی کرتی تھی۔ وہ کہے گا اس کو دوبارہ مار دو، تو پھر وہ دوبارہ قتل نہیں کر سکے گا۔ اس فتنہ سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس قدر خبردار کرتے رہے کہ آپ نے فرمایا سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی نبی اس دنیا کائنات میں آیا ہے، اس نے اپنی امت کو فتنہ مسیح دجال سے خبردار کیا ہے۔ اور اے امت محمد، میں تم کو سب سے زیادہ اس فتنے کے متعلق ڈرا رہا ہوں۔ وہ دجال دراصل یہودیوں کا ایک آدمی ہوگا جو یہودیوں میں سے وہ ظاہر ہوگا، اور اس کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر بھی تم اس فتنہ سے آزمائے جاؤ گے، قبر کے اندر بھی اس فتنہ سے آزمائے جاؤ گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ میرے صحابہ اس فتنے سے پناہ پکڑو۔ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ وہ 4 چیزیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من عذاب القبر
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات، عذاب نار سے، عذاب قبر سے، اور دجال کے فتنہ سے، اور زندگی اور موت کے اندر مختلف فتنے اور مسائل آزمائشوں سے اللہ کے رسول پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں 4 چیزوں سے ہٹ کر 5ویں چیز بھی آئی ہے، اور وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹی تاوان کے بوجھ تلے دب جانے سے یا گناہوں کے بوجھ تلے دب جانے سے بھی اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے، اللہ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اس لیے محترم پیارے بھائیوں، یہ دعائیں یاد کیا کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں یہ الفاظ ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب بھی آپ نماز پڑھا کرتے تھے تو اللہ کے رسول ہر نماز کی آخری رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا لازمی کیا کرتے تھے، فرض ہو یا نفل ہو، کوئی بھی نماز، جو بھی نماز پڑھی جائے جس میں تشہد بیٹھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنہ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اس دجال کے فتنہ کے متعلق یہ چند چیزیں جو میں نے عرض کی، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اگر تو وہ میرے زمانے میں ظاہر ہو گیا اور اس کا علم مجھے دے دیا گیا تو میں اس کا از خود خاتمہ کروں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد کہیں ظاہر ہوا تو ہر بندہ جو اس وقت موجود ہوگا اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف جہاد کرے گا، اور ہر مسلمان وہ اللہ کی طرف سے ضرور اس کے ساتھ قتال کرے گا، یہاں تک کہ جب اس فتنے کا ظہور ہوگا تو سیدنا امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کا ظہور ہوگا، وہ بھی اللہ کی زمین پر کچھ وقت گزاریں گے، اور دجال کا خاتمہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ جب وہ دمشق کے مینارے پہ اتریں گے، دجال کا خاتمہ، اس کے خلاف اعلان جہاد کر کے روئے زمین سے اس کو ملیامید کریں گے اور اس کا خاتمہ ہوگا، پھر لوگ امن اور سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ یہ وہ آخری بات تھی جو اس کے متعلق میں نے عرض کی۔ مزید اگر آپ اس کے متعلق معلومات لینا چاہتے ہیں تو صحاح ستہ میں سے ہر کتب کے اندر، ہر کتاب میں، کتاب الفتن میں اس کے متعلق احادیث موجود ہیں جو ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ آج کی اس نشست میں دوسری اہم نشانی، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے وہ امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا ہے۔ اس کے متعلق بھی میں عرض کروں کہ بہت سے لوگ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام مہدی وہ ظاہر ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ تھا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں، میں ہی وہ مہدی ہوں، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ آئے۔ اور ہندوستان کے اندر بہت سے اس وقت بھی لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو مہدی کی نسل میں سے گردانتے ہیں کہ ہم اولاد مہدی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ یملک العرب رجل من اہل بیتی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا عرب کے آدمی، میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی وہ مالک ہوگا، حکومت کرے گا پوری روئے زمین پر، اور یواد اسمہ باسمی، اور اس کا جو نام اسم گرامی ہوگا وہ میرے نام پر ہوگا۔ سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق اس کے والد کا نام
بھی میرے باپ کے نام پر یعنی عبداللہ ہوگا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اور یملأ الارض، فرمایا زمین اس وقت بھر جائے گی کہ ہر طرف قسطاً انصاف کا بول بالا ہوگا، اور رزق وہ عام ہو جائے گا، امن اور سکون ہوگا، جس طرح کے کما مولیہ ظلم و مجورہ، جیسے اس سے پہلے زمین ظلم اور زیادتیوں سے بری ہوئی تھی، امام مہدی کے ظہور کے بعد ظلم اور جور کا خاتمہ اور زمین عدل و انصاف سے بچ جائے گی۔ آپ نے فرمایا ان فی امتی المہدی، میری امت میں ایک مہدی آئے گا، یخرج یعیش خمسا او سبعا او تسعا، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک مہدی آئے گا جس کے متعلق فرمایا کہ وہ 5 دنوں کے لیے نکلے گا، یا فرمایا 7 دنوں کے لیے نکلے گا، یا فرمایا کہ وہ 9 دنوں کے لیے نکلے گا۔ اور یہ دنوں نہیں بلکہ سال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینین، پوچھا گیا یہ کیا ہوگا؟ 5 اور 7 اور 9، آپ نے فرمایا ذات السنین، یہ سال ہوں گے۔ تو یہ دوسری نشانی تھی جو میں نے آج کی نشست میں اللہ کی توفیق اور نصرت سے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مزید علامات قیامت انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر تذکرہ کریں گے بشرط زندگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم پیارے بھائیو، آج کے اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ علامات کبریٰ میں سے، بڑی بڑی قیامت کی نشانیوں میں سے 2 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ایک دجال کا فتنہ اور دوسری نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ یہ قرب قیامت ہوگا، جب یہ واقع ہوں گے، ان کا ظہور ہوگا، تو پھر قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہے گی۔ تو دجال کے فتنہ کے متعلق اللہ کے رسول ہمیشہ اپنی امت کو خبردار کرتے رہے اور اس کی مختلف نشانیاں بھی بیان کی۔ اور صحیح بخاری میں اللہ کے رسول ایک مجلس میں تشریف فرمائے، اور ابن سیاد نامی ایک شخص جو یہودیوں کا بچہ تھا اور بلوغت کے قریب تھا، وہ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ پوچھا، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے جواب دینے کے بجائے اس نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تو اسے یہی توقع تھی، اور اس کی آنکھ انگور کی بیل کی طرح ابری ہوئی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ اجازت دیں میں اس کی گردن کو اتار دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر تو یہ وہی فتنہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے مجھے خبر دی ہے تو اسے چھوڑ دو، اور یہ اپنے وقت پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسے نبٹ لیا جائے گا۔
اور اگر وہ یہ نہیں ہے تو پھر یہ یہودی ہے، لہذا اس کو قتل نہیں کرتا۔ بنو تمیم کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال پر سب سے سخت مخالف ذہن رکھنے والے، دجال کے متعلق سخت مخالفت کرنے والے اور اس کے خلاف عملی میدان میں اس کو قتل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے والے وہ بنو تمیم ہوں گے۔ تو یہ خوشخبری اللہ کے رسول نے بنو تمیم کے متعلق فرمائی تھی، اور مزید احادیث میں اللہ کے رسول نے بنو تمیم کے حوالے سے ہی یہ بشارت دی کہ بنو تمیم اس وقت عرب کے اندر جو مکہ اور مکرمہ کی جو حدود ہے اس کے وہ وارث ہوں گے، انہی کے زیر اندر یہ معاملہ ہوگا، اور حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ پوری روز زمین پر جب دجال پھرے گا تو اس قدر شدید مقابلہ ہوگا کہ وہ مکہ اور مدینہ کے اندر داخل ہونے کی لاکھ کوشش کرے گا لیکن نہیں داخل ہو سکے گا، اور اس سے ہٹ کر پوری روز زمین پر پھرے گا۔ وہ کانا ہوگا بائیں آنکھ سے، اور اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی۔ جو اس کی جنت ہوگی دراصل وہ جہنم ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہے وہ دراصل جنت ہوگی۔ لہذا اس فتنہ سے ہمیں ہر نماز کے اندر جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ دوسرا امام مہدی کا ظہور ہے۔ امام مہدی کا نام حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور باپ کا نام بھی یہی ہوگا، وہ آپ کے اہل بیت میں سے ہوگا، اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے دور میں ان کا ظہور ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تمام باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے جو حاصل ہونے والے واقعات سے سبق ہیں وہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی اور بالخصوص اس فتنہ سے متعلق پناہ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی دوسری گزارش کہ گزشتہ جمعہ کے اندر جو ہم نے عباس پور کے علاقہ نمجر کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے اپیل کی تھی، اور پھر ہم نے اس سے اگلے جو اتوار ہے وہ ہم باقاعدہ گئے ہیں محترم عتیق الرحمان صاحب کی قیادت میں، وہاں کا وزٹ کیا ہے۔ یقیناً وہ لوگ انتہائی مستحق ہیں۔ جو پہلی مسجد تھی وہ بسیدہ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو شہید کیا، اور پھر وہ دوبارہ اس کی تعمیر نہ کر سکے مالی وسائل کی عدم موجودگی کی وجہ سے، اور ہر جگہ گئے بھی ہیں، کوشش کر رہے تھے عرصہ 4 سال سے، لیکن اس وقت الحمدللہ وہ جب کوٹلی میں آئے ہمارے سے انہوں نے رابطہ کیا تو پھر یہاں پہ اپیل کی گئی۔ جو مسجد کے اندر الحمدللہ چندہ ہوا، آپ احباب نے دل کھول کر تعاون کیا، وہ 32,000 کچھ روپے تھے، بلکہ 240 غالباً اتنے روپے ہوئے، اور مزید جو بعد میں یہاں فنڈنگ ہوئی وہ ٹوٹل 52,000 کچھ 100 روپے ہوئے، جو ہم نے موقع پر وہاں جا کر ان کو سامان کی مد میں ادا کیے، جس کا انہوں نے بجری اور ریت منگوایا ہے، اور موقع پر ہم نے جا کر ان کو مسجد کے نشانات لگوائے، کتنی مسجد بنانی ہے، ساری چیزیں، اور الحمدللہ اس کے جو کالم کا کام ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ مزید انہیں سریہ کی مد میں جو ہے وہ رقم چاہیے، چاہے کوئی احباب ان کو بھائیوں میں سے ان کو سریہ لے کے دے، جو تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب رقم بنتی ہے، اتنی رقم کا وہ سریہ آئے گا، جس سے ان کے جس کو کہتے ہیں پلنت بیم وہ بڑھ جائیں گے، اور مزید انشاءاللہ کام وہ اللہ کی توفیق اور اس کی خاص مدد سے شروع ہو جائے گا۔ یقیناً جس طرح ہم اپنے گھروں کے لیے رقم خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس سے بڑھ کر اللہ کے گھر بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے احباب سے رابطہ کرنا چاہیے جو اس سلسلہ میں تعاون کر سکیں۔ اور مال 3 قسم کا ہے۔ ایک مال وہ جو انسان کھاتا ہے کمانے کے بعد
اپنے تن پہ لگاتا ہے کپڑا تو، اور تیسرا مال جو باقی رہتا ہے وہ ہے جو آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا ہے، تو یقیناً یہ مال اسی میں آئے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یہ مختصر سی ڈیٹیل دی اس مسجد کے حوالے سے، اور اس ضمن میں یہ گزارش بھی ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی صاحب حیثیت اس قدر توفیق رکھتا ہے، یا وہ خود اپنے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنا چاہتا ہے، یا اپنے والدین کے نام پر بطور سارے ثواب وہ مسجد بنوانا چاہتا ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ اس کو موقع کا وزٹ بھی کروائیں گے، اور اس سلسلے میں جو آپ جتنے بھی بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ کا ایک بہترین اللہ کی زمین پر ایک وسیلہ ہوگا، جو زندگی میں بھی اور ما بعد الموت آپ کی نیتوں کے مطابق آپ کو اجر ملے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔